السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ دن اور راتیں کس قدر تیزی سے گزر جاتی ہیں، مہینے کیسے ہفتوں کی طرح ہو گئے ہیں سمٹ کر۔ ابھی یوں لگتا ہے کہ کل کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کی باتیں ہو رہی تھی، اور آج ہم رمضان المبارک کا آخری دن گزار رہے ہیں۔ زندگی بھی ایسے ہی تیزی سے گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔
پتہ ہی نہیں چلے گا جب وہ لمحہ آ جائے گا کہ جب اس دنیا کو الوداع کہنا پڑے گا، اور اس وقت جب بندے کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو اپنی ساری زندگی جو ہے اس کے لمحات یاد آتے ہیں، ریل کی طرح اس کے ذہن میں، آنکھوں میں وہ سارے لمحات اور باتیں گردش کرتی ہیں، اور پھر اسے یقین آ جاتا ہے کہ واقعی اب ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب وقت پورا ہے۔ سو جیسے رمضان گزرا ہے ایسے ہی یہ زندگی بھی گزر جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ایک علامت قرار دیا ہے، یتقارب الزمان، دن جو ہے وہ جلدی سے گزر جائیں گے، ہفتے دنوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور سال جو ہے وہ مہینوں کی طرح گزریں گے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ رمضان المبارک جس کے چند لمحات جو ہیں، چند گھنٹے وہ باقی ہیں، ختم ہونے والا ہے۔ کچھ ممالک میں گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور کوئی ایک آدھ ملک ایسا بھی ہے جس نے زبردستی ختم کر دیا ہے۔ گزر جانا ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ وہ لوگ جو عشاء کے وقت مسجدوں میں اس لیے نہیں آیا کرتے تھے کہ تراویح بڑی لمبی ہوتی ہے، ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ آج تراویح نہیں ہوگی، آئیں عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں اور چلے جائیں۔ اور وہ لوگ جو شوق سے آیا کرتے تھے کہ نماز بھی پڑھیں گے جماعت کے ساتھ اور تراویح بھی پڑھیں گے، چاہے قیام کتنا لمبا کیوں نہ ہو، رکعتیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، پڑھیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ اطلاع ہے کہ آج جو ہے آپ لوگوں کو وہ شوق آپ لوگوں کا آج پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ جو پورا مہینہ آپ لوگوں نے گزارا ہے، عبادت کے لمحے جو گزرے ہیں، وہ بس ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ آج جو رات ہوگی وہ شوال کی پہلی رات ہوگی، آج کا دن اور یہ گھنٹے رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں، آخری گھنٹے ہیں۔ جنہوں نے روزے رکھ کے رمضان گزارا ان کا بھی گزر گیا، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے، اگر کسی نے مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھے، اس کا تو حل موجود ہے۔ اگر کوئی بیمار تھا، مسافر تھا، اس کا تو حل موجود ہے، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ اگر کسی کو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، انہوں نے اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا، معمولی سی رقم دے دی، معمولی سی جنس دے دی، ہر ایک روزے کے بدلے میں اپنے ہر روزے کا فدیہ دے دیا، تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے فرض ان کا بھی ادا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے جان بوجھ کر نہیں رکھے، سستی سے نہیں رکھے، کاہلی سے نہیں رکھے، اتنے مشکل نہیں تھے، بچوں نے بھی رکھے ہیں، 7 سال کے بچوں نے رکھے ہیں، 8 سال کے بچوں نے رکھے ہیں، اس سے بڑے بچوں نے بھی رکھے ہیں۔ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو پورا مہینہ جو ہے وہ روزے رکھتے رہے ہیں، کوئی روزہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ بچے بھی رکھ گئے ہیں، اتنے آسان تھے، یہ مفت کا ثواب تھا۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا ہے وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ اگر کسی نے سستی اور کاہلی کی ہے تو یہ سستی اور کاہلی اس کو ہو سکتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑا اس کے لیے پچھتاوا بن جائے، حسرت بن جائے، اور وہ اسی پر نادم ہوتا رہے کہ کیا دن تھے جو گزر گئے ہیں۔ کسی امام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، اگر کسی مردے کو اٹھایا جائے اور اسے کہا جائے کہ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، وہ کہے گا ایک دن زندگی دے دی جائے اور وہ دن رمضان کا ہونا چاہیے، رمضان کا دن ہونا چاہیے، وہ یہ مانگے گا۔ قیامت کے دن جا کے کچھ چیزیں بندے کی حسرت بن جائیں گی، افسوس بن جائیں گی۔ یہ تو موقع تھے جو اللہ وحدہ لا شریک عطا کرتے ہیں، یہ وہ موقع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کے آنے کی دعا 6 مہینے پہلے شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ کسی طریقے سے رمضان تک لے جا۔ اور یاد رکھیے، جو رمضان اگر کسی کی زندگی میں آ جائے وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ یوں سمجھے کہ میرے لیے غنیمت ہے،
اور یہ بھی سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد رمضان ملے نا۔ ایسے رمضان گزارنا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ وہ موقع جو ہمیں ملا ہے وہ انہیں نہیں مل سکا۔ یہ ایسا موقع ہے جس میں روزے رکھنے والا، روزے رکھوانے والا، روزہ افطار کروانے والا، یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک سفر میں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں فَمِنَّا صَائِمٌ وَمِنَّا مُفْطِرٌ، ہم میں سے کچھ لوگ روزے دار تھے، کچھ روزے دار نہیں تھے۔ سفر میں اجازت ہے، آپ روزہ رکھیں آپ کی مرضی ہے، آپ روزہ چھوڑیں آپ کی مرضی ہے کہ بعد میں قضا دے لوں گا۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے کہیں پر پڑاؤ ڈالا تو روزہ دار جو تھے، عصر کا وقت ہو رہا تھا، روزہ دار تو لیٹے ہیں اور لیٹ کے انہوں نے اپنی سواریوں کو بھی نہیں سنبھالا۔ تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے کیا، انہوں نے سواریوں سے سامان اتارا، انہوں نے خیمے لگائے، انہوں نے سواریوں کو باندھا، انہوں نے پھر افطار کا بندوبست کیا، کھانے کا بندوبست کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو فرمایا ذهب المفطرون بالاجر، آج تو روزہ نہ رکھنے والے سارا ثواب لے گئے۔ روزہ داروں کے لیے، روزہ داروں کے حصے کا کام کرنے والا، یا روزہ داروں کو ان کے کام میں معاونت کرنے والا، یا روزہ داروں کی روزہ کی افطاری اور سحری کی تیاری کروانے والا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھی اسی صف میں شامل ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب المفطرون بالاجر۔ خواتین جو گھروں میں پورا مہینہ سحری اور افطاری جو ہے وہ تیار کرتی رہی ہیں، عام دنوں کے کھانے سے زیادہ کھانے بنا کرتے تھے، عام دنوں کے کھانوں میں لگے ہوئے وقت سے زیادہ وقت لگتا رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے اس فرمان کو بطور خوشخبری لے سکتی ہیں۔ اور ہماری خواتین تو الحمدللہ روزہ بھی رکھتی ہیں، روزہ داروں کے لیے بندوبست بھی کرتی ہیں۔ تو جب روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے روزہ داروں کے لیے یہ کام کیا، سارا اجر یہ لے گئے، تو جنہوں نے روزہ بھی رکھا اور سحری افطاری بھی بنائی اور سحری افطاری کروائی بھی سارے گھر کے افراد کو، آنے والے مہمانوں کو، تو ان کے اجر کا پھر کیا کہنا، ان کے ثواب کا کیا کہنا۔ یہ تو موقع تھا، جس نے فائدہ اٹھا لیا اس نے اٹھا لیا، اور جو رہ گیا فقد حرم الخیر کلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کی خیر سے محروم رہ گیا۔ رمضان المبارک کچھ سکھا بھی گیا ہے، کچھ تربیت بھی کر گیا ہے، وہ ہمیں بتا گیا ہے، رمضان المبارک بتا کے جا رہا ہے کہ مسلمانوں، مومنوں، تمہارا صبح کے وقت اٹھنے کا جو ٹائم ہے نا وہ یہ ہے جس وقت میں اٹھتے رہے ہو۔ روزہ داروں، روزہ رکھنے والوں، صبح کے لیے اٹھنے کا وقت رمضان نے بتا دیا ہے، ایک مہینہ آپ کی تربیت، ٹریننگ بھی کروا دی۔ یہ ٹائم ہے صبح کے وقت اٹھنے کا۔ اگر صبح کسی نے جاگنا ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، تو یہ ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھنے والے بندے، سحری کے وقت مانگنے والے بندے، سحری کے وقت استغفار کرنے والے بندے، اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، والمستغفرین بالاسحار۔ سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں شفا مانگتے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ سے رزق مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اسلام لائے، کہنے لگے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی انہ لیس بوجہ کذاب، کسی جھوٹے بندے کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی بات سنی وہ یہ تھی، لوگو افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ لوگو سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو، کسی کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، کسی کو نہیں جانتے، تعارف نہیں ہے، اسے بھی سلام کرو، کھانے کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہو۔ سحری کے وقت جاگنا، جسے اللہ رب العزت نماز تہجد ادا کر دے، نماز تہجد جسے عطا ہو جائے، جو تہجد اللہ کے لیے پڑھ لے، وہ وقت ایسا ہے۔ تہجد کی اس قدر فضیلت کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے لازم کی ہوئی تھی تہجد،
اس کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کہ بندہ جب صبح صبح اٹھتا ہے نا اکیلا، باقی سارے سوئے ہوئے، مسجد میں آ گیا یا گھر میں ہی پڑھ لی، کسی کو کچھ پتا نہیں، اب وہ خالصتاً اللہ کے لیے کھڑا ہے، اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں کو پتا ہے، فلاں کو پتا ہے، صرف اللہ کے لیے، اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ رات کو نماز پڑھنا جن کی قسمتوں میں اللہ نے کر دی، اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے صحابی آئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نا رات کو ایک خواب دیکھا ہے، میں بڑا پریشان ہو گیا اس خواب سے، خواب نے مجھے پریشان کر دیا ہے، پریشانی والا خواب تھا، ابھی تک چین نہیں آ رہا، خواب یاد آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب سنا؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعم الرجل عبداللہ، فرمایا عبداللہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، رات کو نماز بھی پڑھا کر، تہجد بھی پڑھا کر، علاج بتا دیا اسے، پریشان کن خواب آتے ہیں یا زندگی میں پریشانیاں ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ تو تہجد پڑھا کر، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جو رات کو اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جب بات کرتا ہے نا تو بات لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو اٹھنے والا بندہ، تہجد گزار بندہ، اللہ اس کے اندر سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے، اس میں تکبر نہیں رہتا۔ یہ رمضان نے ہماری تربیت کروائی ہے، ٹریننگ کی ہے ہماری کہ صبح بیدار ہونے کا یہ وقت ہے، اور وہ لوگ جو صبح کی نماز کو ہلکا لیتے ہیں، نماز کے وقت اٹھنے کو ہلکا لیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں وہ کس قدر توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ وقت کا خیال رکھا کرتے تھے، انہیں وقت کی فکر ہوتی تھی، اتنی فکر کہ بعض اوقات تو الارم سے پہلے ہی جو ہے وہ آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ یہی فکر نماز فجر کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، عام دنوں میں یہ فکر رہنی چاہیے، یہ 30 دنوں کی تربیت اور ٹریننگ اسے ضائع نہیں کرنا، یہ رمضان ہمیں سکھا کے جا رہا ہے کہ یہ ہے صبح اٹھنے کا وقت، مومنوں صبح اٹھا کرو، سحری کے وقت اٹھا کرو، 2 رکعت ہی قسمت میں ہو فجر کی اذان سے پہلے وہ پڑھ لیا کرو، 2 رکعت بھی بڑی ہیں۔ اور رمضان المبارک نے پھر باقی نمازوں کے بارے میں بھی دیکھو، باقی نمازوں میں کس طرح جو ہے نا وہ شوق پیدا ہوتا ہے، بندہ رمضان المبارک میں ہر بندہ نماز پڑھنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز ضرور پڑھتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تو نماز ضرور پڑھتا ہے، اب پورا مہینہ وہ 5 نمازیں پڑھتا رہا ہے، یہ روٹین آگے بھی جاری رہنی چاہیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو 40 دن باجماعت نماز پڑھتا ہے، باجماعت ایسی کہ پہلی جو تکبیر ہے اقامت وہ بھی اس سے نہیں رہتی، وہ بھی فوت نہیں ہوتی، پہلی اقامت جو ہے نا وہ پا لیتا ہے، 40 دن لگاتار نماز پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے داماد بھی رئیس التابعین ہیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے کہ 30 سال ہو گئے ہیں میری جو تکبیر اولیٰ ہے وہ ضائع نہیں ہوئی، جب بھی مؤذن نے تکبیر کہی ہے میں مسجد میں ہوتا تھا، 30 برس، اور اتنا ہی ٹائم بتاتے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ یا کم کہ مؤذن نے جب اذان دی ہے نا تو میں مسجد میں ہوتا تھا، اتنے سال لگاتار مسلسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن بندہ پابندی کر لینا کہ تکبیر اولیٰ نہیں رہنی چاہیے، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر کہیں پر 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، 4 ہیں، جماعت نکل گئی ہے تو اپنی جماعت کے اجر کو ضائع نہ ہونے دیا کریں، ایک کو امام بنائیں، ایک تکبیر کہے اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مسجد میں اگر ایک جماعت ہو گئی ہے تو اس مسجد میں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہوتی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جماعت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ رہ گئے ہیں کسی وجہ سے، ہاں آپ عادت نہ بنائیں کہ روزانہ ہی آپ اپنی جماعت شروع کر لیں، روزانہ ہی اپنی جماعت عادت نہ بنائیں، اگر آپ سفر میں ہیں، 2 بندے ہیں، 3 ہیں، جماعت کروائیں،
مسجد اگر دور ہے نہیں جا سکتے، آپ وہاں پہ جہاں بھی ہیں، آپ ڈپٹی پہ ہیں، 2-3 بندے اکٹھے ہوں، چلے جائیں، جا کے نماز پڑھیں، اور نماز باجماعت پڑھیں، باجماعت نماز کو ضائع نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کو منافق گنا جاتا تھا۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اگر جماعت میں کوئی بندہ حاضر نہ ہوتا تو سب سے پہلا ہمارا یہ گمان گزرتا کہ بندہ سفر پہ چلا گیا ہے، دوسرا گمان یہ گزرتا کہ بیمار ہو گیا، شدید بیمار جو مسجد میں نہیں آ سکتا، تیسرا گمان اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ بندہ منافق ہو گیا جو جماعت پہ نہیں آیا، نہ سفر پہ گیا ہے نہ بیمار ہے، تو پھر بندہ منافق ہو گیا۔ کیوں؟ مومن ہو اور جماعت چھوڑ دے، جماعت کی نماز یہ نہیں ہوتا۔ 40 دن جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، پابندی کر لے باجماعت نماز کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے، اللہ منافقت سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ بندہ منافق نہیں رہتا، بندہ جہنمی نہیں رہتا۔ اور شارحین حدیث نے شرح میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ 40 دن پابندی کر لے نا، پھر جو ہے نا وہ اس پہ پکا ہو جاتا ہے، اس کی روٹین جو ہے اس کا پھر دل نہیں کرتا وہ روٹین چھوڑنے کو۔ تو نمازوں کے بارے میں رمضان المبارک نے آ کے ہمیں جو ہے نا وہ جھنجھوڑا ہے، ہلایا ہے، ہماری روٹین بنائی ہے، تو اب اس روٹین کو بندہ ٹوٹنے نہ دے، خراب نہ ہونے دے، کیونکہ نماز جیسے رمضان میں فرض ہے ویسے عام دنوں میں بھی فرض ہے۔ یہ فرض ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے نماز، اس سے بڑا فریضہ کوئی نہیں اسلام لانے کے بعد، اس سے زیادہ اہمیت والا فریضہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، سب سے پہلے اس کا پوچھا جائے گا۔ تو رمضان المبارک نے ہماری یہ بھی تربیت کر دی کہ نماز نہیں چھوڑنی، روزہ رکھا ہے نمازیں 5 کی 5 پڑھنی ہے، یہ نہیں کرنا کبھی 1 پڑھ لی کبھی 2 پڑھ لی، نہیں، آپ کا دین نہیں ہے، آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں، اگر آپ 2 پڑھتے ہو یا 3 پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی ہوئی فرض نمازوں کو نہیں پڑھا، اپنی مرضی سے اپنا دین بنا لیا، اپنا مذہب گھڑ لیا ہے کہ آپ 2 نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، 3 پڑھے جا رہے ہیں، یا 1 مسلسل چھوڑے جا رہے ہیں، یا 1 مسلسل جماعت کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں جو سستیاں ہیں وہ بھی دور کی ہیں رمضان نے، باقی نمازوں کے بارے میں جو سستیاں ہیں رمضان المبارک نے وہ بھی دور کی ہیں۔ رمضان المبارک نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سحری کھا رہے ہیں آپ 1 منٹ بھی جو ہے نا وہ لیٹ نہ کریں، 1 منٹ کی بھی اہمیت ہے۔ افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا دن گزر چکا ہے، رمضان نے یہ بھی سکھایا کہ نہیں، صبر کرنا ہے چاہے 1 منٹ ہی کیوں نہ رہتا ہو، سارا دن جو صبر کیا ہے یہ 1 منٹ رکا رہنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ رکا رہنا ہے۔ ایک تو اس سے وقت کی اہمیت پتہ چلی کہ اسلام میں 1 منٹ کی بھی اہمیت ہے۔ دوسرا، رمضان نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا تو اللہ کی حد کو کراس نہیں کرتے، اللہ کی حد کو نہیں توڑتے، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ جہاں پہ اللہ نے لکیر کھینچ دی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرما دی ہے، پھر یوں نہ کرو کہ اس حد کو پھلانگ جاؤ۔ ادھر رمضان میں پھلانگیں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا، عام حالات میں بھی، باقی سارے معاملات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی گئی لائنوں سے آگے نہ نکلو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک حد بندی اللہ اور اس کے رسول نے کر دی ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ رمضان نے یہ بھی سکھا دیا کہ اطاعت اسے کہتے ہیں، یہ ہے اطاعت، جو اطاعت مقصود ہے، جو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، وہ یہ اطاعت ہے کہ 1 منٹ کا آگا پیچھا بھی نہیں۔ اور رمضان نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ دیکھ، اگر وضو کرنے کے لیے، وضو کرتے ہوئے کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالتے ہو، اسے حلق تک نہیں لے کے جانا، حلق تک نہیں لے کے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نہ کسی کو پتا ہے، ساتھ والے کو بھی نہیں پتا چلنا۔ اگر آپ حلق تک لے جائیں، آپ گھونٹ بھر لیں، ساتھ والے کو بھی نہیں پتا چلنا، لیکن احساس کیا ہے اس کے دل میں کہ ساتھ والے کو پتا چلے یا نہ چلے اللہ دیکھ۔
ساتھ والے کو پتا چلے یا نہ چلے اللہ دیکھ رہا ہے. آپ روزے دار ہیں یا روزے دار نہیں ہے، رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس بات کو پکا کر لو، جما لو، اپنے دلوں میں یقین کے ساتھ بٹھا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا تھا، جب اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، کہا اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے اپنے سامنے دیکھ رہا، اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. اور آپ عبادت گزاروں کے واقعات پڑھیں، تابعین کے، تبع تابعین کے، صحابہ کے، ان کی عبادت کی حالت تھی ہی یہ جیسے اللہ ان کے سامنے ہوتا ہے. فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں نہ دیکھ رہا، یہ احساس نہ آئے کہ میرے سامنے اللہ ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تربیت رمضان نے کی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اطاعت کا حقیقی معنی رمضان نے سمجھا دیا ہے. 30 دنوں کی لمبی ٹریننگ اور تربیت کر دی ہے، آپ کو ایک ٹریک پہ لگا دیا ہے. اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ سارا جو کیا ہے، جو ساری نیکیاں ہیں، جو سارے اعمال ہیں، یہ جو ساری پابندیاں ہیں، وہ آج کا دن گزر جانے کے بعد کہیں ایک ہی دن میں ضائع نہ کر دینا، کہیں ایک ہی دن میں بھلا نہ دینا. یہ پابندیاں عام دنوں میں بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان دنوں میں تھی. یہ رمضان مبارک نے جو ہے نا ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کا ڈر حقیقت میں کیا ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اس کا تقوی اور اس کے دیکھنے کا احساس کیا ہوتا ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے، اصل اطاعت کیا ہے، نمازوں کی پابندی کیسے کرنی ہے، اور صبح کو اٹھنا کس وقت ہے، یہ رمضان نے ہمیں سکھا دیا. پھر اللہ رب العزت نے جنہیں توفیق دی وہ آخری 10 دنوں میں مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. تیسری جگہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں میں وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اعتکاف کرنے والے، وہ ایسے مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے پرے نہیں کر سکتی، اللہ کے ذکر سے دور نہیں کر سکتی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے فرمایا اس مسجد میں تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں پسند ہے کہ وہ اپنی پاکی رکھیں، وہ پاکیزہ رہیں، پاکیزہ ترین رہیں. اللہ رب العزت نے مسجدوں کا یوں تذکرہ فرمایا، اعتکاف کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا. ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرا گھر بناؤ اور اسے پاک بھی رکھو، صاف رکھو. کن کے لیے؟ طواف کرنے والے آئیں گے، اعتکاف بیٹھنے والے آئیں گے، اللہ کے گھروں میں اعتکاف کرنے والے. انہوں نے جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. رمضان آیا، انہوں نے اعتکاف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا، اور انہوں نے وہ راتیں، جن راتوں میں سے ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس کی عبادت، وہ اس رات میں انہوں نے قیام بھی کیا، انہوں نے تلاوت بھی کی، انہوں نے اذکار بھی کیے، انہوں نے نماز بھی پڑھی، سارا کچھ کیا، دعائیں بھی کی، اللہ وحدہ لا شریک سے مانگا بھی. اور اللہ سے ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ جو وہ 5 و طاق راتیں جاگ کے عبادت میں جس نے گزاری ہیں اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اللہ رب العزت نے رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک یہ بخشش کا مہینہ رکھا ہے، برکت کا مہینہ رکھا ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ رکھا ہے. بے شمار موقع ہیں اس میں گناہ بخشوانے کے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے. اور رمضان ختم ہو رہا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور موقع بھی دیا ہوا ہے، ایک اور موقع دیا ہوا ہے گناہ بخشوانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر جو صدقہ فطر ہے اسے فرض کیا ہے، فطرانہ آپ پہ فرض کیا ہے، جو آزاد سے بھی لیا جائے گا، غلام سے بھی لیا جائے گا، بڑے سے بھی لیا جائے گا، چھوٹے سے بھی لیا جائے گا، بچے سے بھی لیا جائے گا. بچے سے لیا نہیں جائے گا، اس کا باپ اسے ادا کرے گا، بچے کا بھی لیا جائے گا. ہر ایک پر صدقہ فطر. فائدہ اس کا کیا ہے؟ طہرۃ للصائم. اگر روزے میں لغزشیں ہو گئی ہیں نا، سارے خیال رکھنے کے باوجود، پابندیاں کرنے کے باوجود، اللہ وحدہ لا شریک بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے. وطعمۃ للمساکین. اور اللہ رب العزت مسکینوں کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، قیامت کا جب دن آئے گا نا
تو تم میں سے ہر ایک نے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، ہر ایک نے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں۔ اسے اپنا مدعا خود اللہ کے سامنے بیان کرنا پڑے گا، اللہ کے سوالوں کا خود سامنا کرنا پڑے گا اور جواب خود دینے پڑیں گے۔ 5 چیزوں کے جواب دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدم نہیں ہلا سکے گا اپنا، پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس سے اس کی کمائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک سوال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے، کوئی ترجمان نہیں، کوئی وکیل نہیں، نہ کوئی فرشتہ ہے درمیان میں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، کوئی نہیں، نہ کوئی امام ہے، اکیلا بندہ اور اپنے اللہ کے سامنے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ انہیں کہیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج اکیلے اکیلے آ گئے اور اس حالت میں جس حالت میں ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اکیلے اکیلے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ساتھ کھیلنے والا ہے، نہ اپنی وفاداری کے یقین دلانے والا ہے، نہ وفاداری کی قسمیں کھانے والا ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے، نہ کوئی مذہبی پارٹی ہے، کوئی ساتھ نہیں، نہ کوئی لیڈر ساتھ ہے، نہ بھائی ساتھ ہے، نہ بہن ساتھ ہے، نہ بیوی ساتھ ہے، نہ ماں باپ ساتھ ہے، اکیلا بندہ۔ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ، حالت کیا ہے؟ وہی حالت جیسے پہلی بار اللہ نے پیدا کیا تھا، نہ جسم پہ کپڑے ہیں، نہ پاؤں میں جوتا ہے، اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا، کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی لقمے دینے والا نہیں، کوئی غلطیاں بتانے والا نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ اللہ پوچھیں گے، اسے بتانا پڑے گا۔ بندہ یوں دائیں نظر مارے گا تو کیا نظر آئے گا؟ عمل نظر آئیں گے، جو کیا ہوگا وہ سارا ادھر۔ بائیں نظر ڈالے گا، عمل نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا آگ نظر آئے گی، اللہ کا عذاب نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اتقوا النار، اس آگ سے بچاؤ کا بندوبست کر لو بندوبست اس آگ سے بچاؤ کا۔ ولو بشق تمرۃ، کچھ بھی نہیں نہ ملتا، کچھ نہیں کر سکتے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے دو اور جہنم سے بچ جاؤ۔ کیا ہوتا ہے کھجور کا ایک ٹکڑا؟ کیا حیثیت کیا ہے؟ لیکن وہاں پہ جا کے جب بندے کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہاں جا کے اپنی وہ نیکی بھی دیکھے گا کہ ایک تنکا میں نے مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا، ایک کانٹا میں نے لوگوں کے گزرنے والے راستے سے ہٹا دیا تھا، وہ نیکی اسے وہاں جا کے نظر آئے گی، اور جو ہے نا وہ اس کے دل میں خوشی ہوگی کہ شکر ہے میں نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ کچھ بھی نظر آئے گا اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا صدقہ کرنے والا بندہ زیادہ صدقہ کرنے والے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ ایک درہم جو ہے وہ لاکھ درہم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک درہم۔ کیسے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اس کی ملکیت میں ہے ہی 2 درہم، وہ کیا کرتا ہے ایک اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ ایک ہے اس کے پاس کئی لاکھ ہیں، وہ اٹھاتا ہے 1 لاکھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اب یہ جس کی ملکیت میں صرف 2 درہم تھے، اس نے تو اپنی آدھی پونجی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دی۔ اخلاص اور خلوص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے، ہاں گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ زیادہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دیا ہوا یہ خلوص جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کو پسند ہے۔ اخلاص اور خلوص تھوڑا ہو یا زیادہ، تھوڑے سے لمحے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا، چند گھنٹے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو منانے کا وقت ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی تک جنت کے دروازے بند نہیں ہوئے، جہنم کے دروازے نہیں کھلے، ابھی یہ رحمتوں والی گھڑیاں گزر کے ہم سے چلی نہیں گئیں، ابھی ہے موقع۔ اس جاتے ہوئے کو اپنے فائدے میں لگا لو، اس جاتے ہوئے میں دعائیں مانگ لو، اس جاتے ہوئے میں استغفار کر لو، اس جاتے ہوئے میں اللہ کا ذکر کر لو، اس جاتے ہوئے میں قرآن کی تلاوت کر لو، نوافل پڑھ لو۔ اب سے لے کر عصر کے وقت تک تو ہے نوافل پڑھنے کا وقت، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، تلاوت کا سارا ہی وقت ہے، استغفار کا سارا ہی وقت ہے، اذکار کا سارا ہی وقت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کر لو، کوشش کر لو راضی کرنے کو، اور کوشش کرو کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے آج، اور جو ایک آدھ دعا مانگنی ہے نا خاص کو میں نے رو کے مانگنی ہے،
وہ میں نے رو کے مانگنی ہے۔ اور اگر تنہائی میں کہیں بیٹھ کے رو پڑے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک بندہ وہ ہے جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو بھی عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔